لالچی بادشاہ۔ بہت عرصہ پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام نداس تھا۔ بادشاہ نداس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ بادشاہ نداس کے پاس اتنا سونا تھا جتنا کہ دنیا کے اور بادشاہ کے پاس نہیں تھا۔ اس کے قلعے کا ایک کمرہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اب سونے کا اتنا دل دادا ہو چکا تھا کہ بادشاہ کو یہ سونا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ ایک دن بادشاہ سونے کے کمرے میں سونے کے سکے گن رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، نداس، اگر میں تمہارے ایک خواہش پوری کرنے کا کوئی وعدہ کروں تو تم کیا مانگو گے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہ چاہوں گا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ سن کر پری نے کہا، تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ صبح سویرے سورج طلوع ہوتے ہی تم جس چیز کو بھی ذرا سا چھوؤ گے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن میں تمہیں یہ خبردار کرتی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ اگلے دن بادشاہ نداس صبح سویرے ہی جاگ گیا۔ اس نے پری کا دیا ہوا تحفہ آزمانے کے لیے اس نے اپنے پلنگ کو چھوا جو سونے میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کرسی اور میز کو چھوا اور وہ چھوتے ہی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی۔ بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ جلدی بادشاہ کو بھوک نے ستایا اور وہ ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر گیا۔ جیوں ہی اس نے کھانے کو چھوا تو تمام کھانا سونے میں تبدیل ہو گیا اور وہ ایک بھی چیز نہ کھا سکا۔ اور اسی وقت بادشاہ کی بیٹی بھاگتی ہوئی میری گولڈ بادشاہ کی گود میں آ کے بیٹھی۔ جو ہی وہ گود میں آ کے بیٹھی وہ ایک مجسمے کی طرح سونے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ایک سونے کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور بہت زیادہ رونے لگا۔ روتے ہوئے اس نے پری کو پکارا اور پری نمودار ہوئی۔ پری سے کہا، تم میرا جتنا سونا لینا چاہتی ہو لے لو، میرا سب کچھ لے لو، لیکن میری بیٹی کو واپس اسی حالت میں کر دو۔ پری نے کہا، تم اپنے باغیچے سے پانی لے کر جس چیز کو آپ نے سونے میں تبدیل کیا ہے اس چیز پر پھینکو، وہ واپس اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ اس طرح بادشاہ نے پانی لے کر سب سے پہلے اپنی بیٹی پر چھڑکا، جو چھڑکتے ہی پانی پہلے جیسی حالت میں آ گئی۔ اس طرح بادشاہ نے سب چیزوں پر پانی چھڑکا اور پہلے والی حالت میں کر دیا سب چیزوں کو۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی لالچ کی ہوس میں سب کچھ گنوانے کے کنارے پر گیا۔ اس لیے لالچ ایک بری بلا ہے۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔